یہ بھی درست ہے کہ سائنس سے مدد لینی چاہیے بھائی. کہتے ہیں پوری دنیا لیتی ہے سائنس سے مدد. نا اس میں تو کوئی دو رائے تو نہیں ہے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک فورم آپ نے بنا رکھا ہے اس کے خلاف عوامی طور پہ بیانات دیے جا رہے ہیں. کل سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کے بارے میں لوگ بیانات دینے لگے, جیسے وہ قاری صاحب نے کہا بھی ہے کہ انہوں نے 2 سال بعد چاند پہ اترنے کا اعلان کیا تھا. جی ویسے چاند پہ جانے ان کو خود ہی چاہیے, ذاتی طور پہ جانا. آپ کا مطلب ہے جائیں پھر واپس نہ نہیں, واپس بھی آئیں, واپس آئیں, آ کے وہاں کے حالات بیان کریں, پریس کانفرنس کریں, کیونکہ ان کی زندگی کا محور تو پریس کانفرنس ہے. خود کو زندہ رکھتے ہیں. ہاں زندہ رکھیں, شوق سے زندہ رکھیں, اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے جی. وہ کیا غالب کا شعر ہے کہ یار اب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. تو وہ تو شوق سے, وہ اچھا رونق ہے اس کی وجہ سے, کوئی یہ تھوڑی ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ نہ ہو. تنقید تو نہ کریں, تو تنقید کیوں نہ کریں؟ آپ کہتے ہیں رونق ہے, جس سے رونق ملنا اس پہ کون تنقید کرتا ہے؟ رونق ملنے پہ کون تنقید کرتا ہے؟ دیکھیے انہوں نے کہا کہ ہوگا, انہوں نے اپنا روایتی شرعی طریقہ استعمال کیا, اس میں ایکسپرٹس کی اوپینین بھی شامل کی, اور ایکسپرٹس کی اوپینین کو 2 دفعہ حوالہ دیا. ایک تو دیا چاند کے معاملے میں بھی حوالہ دیا کہ یہاں بھی ماہرین موجود ہیں اور اس کی شہادت بھی ہے, اور بتایا کہ تمام علماء نے اس پہ اتفاق رائے, کہ اتفاق رائے سے اعلان کرتے ہیں. وہ ایسے نہیں ہے. فواد چودھری ایک آدمی ہے, ایک انسٹیٹیوشن نہیں ہے, بے شک ان کی اطلاع درست ہو. یہ اعلان رویت ہلال کمیٹی ہی کو کرنا چاہیے, اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ وفاقی کابینہ کے ارکان صرف ایک نہیں, شہباز گل صاحب بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اپنا لابنگ کا اور وزیر اعظم کو خوش کرنے کا. اور شیریں مزاری کا کیا تعلق ہے؟ اپنا کام کرے ہیومن رائٹس کا, جو ان کا کام ہے وہ کریں. جیسے دوستوں کا ساتھ دیتے ہیں, اگر وزراء نے دوستوں کا یہاں فٹ بال کا کھیل ہو رہا ہے یا کرکٹ ہو رہی ہے یا کوئی تعلیم میں جانے کا کام ہے, وزراء نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. ہارون صاحب, نو, اٹس اے ویری ویری سینسٹیو ایشو. ساری قوم کی جو ہے وہ منتظر ہوتی ہے, بے چین ہوتے ہیں. آج سارے دن بچے ماں باپ کو تنگ کرتے رہے کہ وزیر صاحب نے کہہ دیا عید ہوگی, تو پھر عید کیوں نہیں ہوگی؟ میں بے چین اس لیے ہوں ہارون صاحب, آپ مجھے عیدی کب دیں گے؟ میں تو اس لیے بے چین تھی کہ کل ملے گی یا آج ملے گی. وہ عیدی کا کیا, عیدی جو سب کو دے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. بچے جو ہے وہ ماں باپ کو تنگ کرتے رہے. میرے ایک دوست کے اس کے ساتھ بچوں نے کہا کہ جی وزیر صاحب نے کہہ دیا, ان کے خیال میں تو وزیر ہی سب کچھ ہوتا ہے. اب ان کو بٹھایا, سمجھایا, بھائی ایک رویت ہلال کمیٹی ہوتی ہے, اس میں علماء ہوتے ہیں, سب لوگ ہوتے ہیں. اصولاً تو شرعی لحاظ سے یہی کمیٹی کو فیصلہ ہارون صاحب کرنا چاہیے, مگر ہمیشہ اگر آپ نے کہا کہ اتنا سنجیدہ معاملہ, سینسٹیو ایشو ہے, پھر فواد چودھری صاحب پچھلی عید پہ بھی انہوں نے یہی کام کیا, اس عید پہ بھی یہی کام کیا, تو وزیر اعظم کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ اللہ کے فضل و کرم سے فساد کو کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیتے نہیں ہیں نمایاں ہونے کا. دیکھیے نا, فردوس عائشہ گوان چلی گئیں, وزارت ختم ہو گئی, قصہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد یہ بیان دینے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ مستحق ہی نہیں تھی, لابنگ کر کے بنی, وہ تو جا چکی بیچاری. اب ان کی جگہ پہ آئی تھی تو وہ یہی کہیں گے. وہ ایک آدمی گیا کسی کے گھر, اس نے کہا چودھری کوڑی چاہیے دی, ان کے کوڑی تو مر گئی ہے, جیندی بھی ہوندی میں تن دینی نہیں سی. او بھائی, کوئی فہم و وراثت کوئی چیز ہوتی ہے. ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر وقت بے چینی رہتی ہے, طرح طرح کے مسائل ہے, اس کی سرحدوں پہ پریشر ہے, اس میں ٹیررزم ہے, اس میں لوٹ مار ہے, اس میں اب تو ایک کرونا کا عذاب ہے, اس میں یہ اچانک کود پڑتے ہیں کہ ہیر آئی ایم فواد چودھری, میری بات سنو, چھوڑو ساری دنیا کو, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, میں ایک عظیم سائنسدان ہوں. آئنسٹائن صاحب تھوڑا تحمل کریں اپنا. نہیں دیکھیے نا, ہم اس کی یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی بات غلط تھی, بات اس کی سچ ثابت ہوئی, طریقہ کار غلط ہے کہ جی پچھلی دفعہ بھی صحیح ثابت ہوئی, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ کیبنٹ کہیں, کیبنٹ سے کہیں وہاں سے ایک بہت اچھے سائنٹسٹ ایک دو اس میں شامل کر دیں. وزیر اعظم فرض کیجئے, ایک تجویز ہے, اس سے بہتر تجاویز بھی لوگوں کے پاس ہوگی. وزیر اعظم صاحب بلائیں مفتی منیب الرحمان صاحب کو, چائے پلائیں کسی وقت. یہ آج کا مسئلہ تو ختم ہو گیا نا, اب تو کوئی ہنگامی صورتحال نہیں. الحمدللہ خوش اسلوبی سے ابھی تو 70 دن پڑے ہیں نا اگلی عید میں, 69 یا 70 دن پڑے ہیں. ان کو بلائیں, چائے پلائیں, کہیں کہ یہ ایک دو سائنسدان ہیں آپ کی مدد کے لیے دے رہے ہیں, فیصلہ آپ ہی کریں گے. اور وہ سائنسدان فواد چودھری صاحب نامزد کرتے ہیں, ان سے پوچھ لیں وزیر اعظم صاحب. آپ تو چاہ رہے پرماننٹ ایک شوشہ کھڑا ہو جائے, آپ تو یہ باتیں کر رہے ہیں ہارون صاحب. شوشہ نہیں, وہ پرماننٹ ایشو بن جائے گا. میں وہ چیز بتا رہا ہوں جس سے مسئلہ حل ہو جائے گا, اس میں اور سائنٹسٹ شامل کر دیں, اور یہ فواد چودھری صاحب ان کو اطلاع دیا کریں.
میں نے آپ کو مثال دی ہے نا، دفتر میں 8 پروگرام ہوتے ہیں، مجھے 50 سال ہو گئے جرنلزم میں جانتا ہوں اس پروگرام میں امپرومنٹ کی کیا گنجائش، اس میں بھی گنجائش ہے ہمارے بھی، اس میں بھی کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن کوئی ہمارا ساتھی ہمیں آگے کہتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کہا اور اس طرح کیوں کہا، یا ہم کسی سے کہتے ہیں صحیح اپنی اپنی اگر مشورہ جب جس نے مشورہ لینا ہوتا ہے اس کو مشورہ دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ عید تو اناؤنس ہو گئی کہ کل عید ہے، عید الفطر ہے، تو ہارون صاحب عید کے اوپر بار بار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ احتیاط کریں احتیاط کریں احتیاط کریں، بہت زیادہ احتیاط کریں، مگر لوگوں نے گلے میں ملنا ہے، رشتہ داروں کے پاس بھی جانا ہے۔ ساری وضاحت کی کہ دیکھیے یہ سنت ہے، گلے ملنا سنت ہے، اور عید کی مبارک دینا جو ہے اصحاب رسول سے ثابت ہے اور مسلم امت کی روایت ہے 1400 سال سے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، ایک سنت ہے، فرض ہے عید کی، جو عید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ آپ اپنا جائے نماز لے جائیں، ذرا فاصلے پہ بچھا لیں، اتنا ہی کرنا ہے نا، باقی وہی خطبہ ہوگا جو اللہ کے رسول دیا کرتے تھے، جو اصحاب رسول دیا کرتے تھے، جو ہمیشہ سے دیا جاتا ہے، وہ خطبہ سنیں اور اللہ کا شکر ادا کرے جس نے روزے رکھے ہیں، اور جس کے میری طرح 1-2 مس ہو گئے ہیں وہ رکھے عید کے بعد۔ کیوں اناؤنس کر دیتے ہیں کہ آپ کے 1-2 مس ہو گئے ہیں؟ نہیں، میری طبیعت خراب تھی، آپ کو پتہ ہی ہے، 2 دن تو میں سخت طبیعت خراب، بالکل میں تو جانتی ہوں، الحمدللہ باقی رکھے، اور خدا کا شکر ہے اچھی طرح سے رکھے گئے، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس نے بڑی توفیق دی الحمدللہ۔ لیکن لوگ احتیاط کریں گے ہارون صاحب؟ مارکیٹوں میں لوگ تو دیکھیے احتیاط تو اس قوم کی سرشت میں نہیں، اس سے جو بات منوانی ہے ڈنڈے سے منوا لیں، احتیاط تو کوئی 10, 15, 20% لوگ ہیں جو احتیاط کرتے ہیں بمشکل، اور جو احتیاط کرتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں، اس لیے کہ جو احتیاط کرتا ہے وہ خود مصیبت سے بچتا ہے، دوسروں کو بچاتا ہے، اور یہی اللہ کا حکم۔ میں تو دہراتے تھک گیا، پھر دہراتا ہوں، بیماری میں 4 چیزیں اللہ کے رسول سے ثابت ہیں: دعا، صدقہ، پرہیز اور بہترین علاج، جتنا بہترین میسر ہو، ٹھیک ہے۔ اول تو خیر اللہ کے فضل و کرم سے وہ اتنے محتاط لوگ تھے، بیماری انہیں چھوتی نہیں تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک طبیب آیا باہر سے، مدینہ جب دنیا کا مرکز بن گیا، مہینوں رہا، ایک مریض بھی دستیاب نہ ہوا۔ اس نے کہا تم کیسے لوگ ہو، کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا۔ او بھائی، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا کہ مدینہ میں جو پہلی بدعت رائج ہوئی، جو ظاہر ہے کچھ وقت لگا ہوگا، وہ پیٹ بھر کے کھانا تھا۔ مدینہ کے لوگوں کو سکھا دیا گیا تھا کہ کھانا کم کھانا ہے، بیمار ہوتے ہی بہت کم تھے۔ جنگوں میں البتہ یہ ہے کہ جنگوں میں اس طرح کی جنگیں تھوڑی تھی، ہماری بیماریوں لاکھوں کروڑوں آدمی مر جائیں، وہ تو ایک آدمی کے مقابلے میں ایک آدمی لڑتا تھا، جینے کے لیے کھاتے تھے، لیکن اب تو 1000 آدمیوں سے کم شہید ہوئے مسلمان، 1000 سے کم، اور جزیرہ نما عرب پہ ان کا قبضہ ہو گیا، اور پھر خیر ایران پہ، روم پہ بھی ہو گیا۔ تو مفتی صاحب نے تاکید کی ہے گلے نہ ملیں، خدا کے لیے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، اور ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہے، یہ اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، اللہ جانتا ہے اور بندے نہیں جانتے، اسے پتہ تھا ایک دن یہ بھی ہونا ہے، اور اسے اس دن تک کا پتہ ہے جب تک کہ یہ دنیا سمیٹ دی جائے گی، اور اس کے بعد کا بھی اسے پتہ ہے۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، چلیے امید ہی ہم کر سکتے ہیں اور تاکید کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو سمجھ آتی اسلام کتنا سائنٹیفک مذہب ہے، فرض نہیں ہے گلے ملنا، ہاتھ ملانا فرض نہیں ہے، ایک سنت ہے جس کو لوگ ادا کر دیتے ہیں، نماز ایک فرض ہے۔ اللہ کو معلوم ہے یہ بات کہ ایسے زمانے آئیں گے، اور اسی کو معلوم ہے، قرآن کہتے ہیں تمہیں صبر کیسے آئے، تم جانتے جو نہیں ہو۔ بے شک قرآن کی ہر بات، ہر آیت میں تاثیر ہے، ہر آیت بتاتی ہے آپ کو زندگی کے مفہوم کا۔ اچھا ہارون صاحب، چلیے ہم امید کر سکتے ہیں اور عید کے حوالے سے دیکھیں گے لوگ کتنی احتیاط کرتے ہیں۔ ایک اور معاملہ ہے ہارون صاحب، شو شروع ہونے سے پہلے آپ گندم کی خریداری کے اوپر کچھ بات کر رہے تھے، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے جو باتیں آپ نے مجھے بتائیں، جو خسارہ ہے، جو ایشوز آ رہے ہیں، وہ ذرا لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، لوگوں کو پتہ جو آٹا ہم کھا رہے ہیں اس میں کیا کیا معاملات ہیں۔ جناب والا 2200 روپے میں گندم پڑتی ہے حکومت پاکستان کو، 2200 روپے میں 21 لاکھ ٹن کا ذخیرہ کرنے کے لیے وہ گودام تعمیر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مینٹیننس ہوتی ہے، وہاں ملازم ہوتے ہیں،
محکمہ خوراک ہے، ان کی تنخواہیں ہیں۔ کراچی طیارے حادثے میں کچھ اہم انکشافات ہوئے ہیں اور کچھ ایسی معلومات حاصل ہوئی ہیں جو بہت پریشان کن ہیں۔ پہلا معاملہ یہ سامنے ہے کہ لینڈنگ سے پہلے جہاز کی مطلوبہ رفتار اور بلندی بہت زیادہ تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے 2 بار پائلٹ کو سپیڈ اور بلندی کم کرنے کا کہا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پائلٹ نے کہا کہ وہ بلندی اور رفتار کو سنبھال لے گا۔ 2 مرتبہ اس کو ریمائنڈر بھی دیا گیا، لیکن اس کے باوجود پائلٹ جہاز کو مطلوبہ بلندی اور رفتار پر نہ لا سکا۔ 10,000 کی بلندی سے پائلٹ طیارے کو بہت تیزی سے 3,000 کی بلندی پر لایا۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جب کپتان نے جہاز کو اتارنے کی کوشش کی تو جہاز کے ٹائر نہ کھل سکے۔ جہاز کے اس کے حوالے سے جب مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ جب لینڈنگ گیئر نہ کھلنے کے حوالے سے پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو بھی نہیں بتایا۔ اس موقع پر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جہاز کے ٹائر یا پیٹ کی بجائے جہاز کے انجن زمین کے ساتھ لگے، جس کی وجہ سے اس کے انجن متاثر ہوئے، اور اس کے بعد جب پائلٹ نے دوسری مرتبہ حیران کن طور کے اوپر طیارے کو دوبارہ اس کی اڑان بھری اور اس کو کہا گیا کہ آپ نے اس کو 3,000 فٹ کی بلندی پر لے جائے، لیکن طیارہ اس کو 3,000 کی فٹ کی پائلٹ طیارے کو دوبارہ 3,000 فٹ کی بلندی پر۔ اچھا، معذرت کے ساتھ میں بھٹی صاحب آپ سے مزید بھی ڈیٹیلز لیتی ہوں۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ کہا گیا کہ پائلٹ نے کہا کہ وہ بلندی اور رفتار کو سنبھال لے گا، جب اس کو کہا گیا کہ سپیڈ کو بھی کم کرے اور اپنی ہائٹ کو بھی کم رکھے، پائلٹ کے پاس کیا اتنی اتھارٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ جہاز جس کے اندر کئی جانیں قیمتی موجود ہوتی ہیں اپنی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ لے لے؟ کیا اتھارٹی ہوتی ہے پائلٹ کے پاس اس چیز کی؟ دیکھیے، اصولی طور کے اوپر جو ان کی مختلف ہمارے جو ذرائع سے بات ہوئی ہے، بہت جو ہائیلی کمپیٹنٹ پروفیشنل پائلٹس ہوتے ہیں، ان کو جو کنٹرول ٹاور کے ذریعے سے جو ان کو انسٹرکشنز ملتی ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن